السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا. سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا. یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ. الہی آمین ثم آمین. سورۃ ابراہیم مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی اندر لے آئیں. اور اندھیرے جو ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں، کفر کے بھی، جہالت کے بھی، اور مایوسیوں کے بھی، اور رسموں کے بھی، رواجوں کے بھی. تو ان سے یہ کتاب کا مقصد کیا ہے ہمارے اوپر؟ جب ہمارے اوپر کتاب کھل گئی ہے تو یاد رکھیے ہمیں ان اندھیروں سے انشاءاللہ تعالی، دل ہمارا اگر سلیم ہے نا، ہم چاہتے تھے ہدایت توفیق لینا، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ ضرور ہمیں وہ جہالت کی زندگیوں سے نکال کے اس نور کی طرف لے کے آ رہا ہے اپنے اذن سے. اور یہی راستہ ہے سیدھا العزیز الحمید کا. قرآن ایک نور ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں میں نور عطا کرتا ہے. اس رات پر اس نور کی ہم سب کو پھر ضرورت ہونے والی ہے، اور جتنا اس نور کو ہم دنیا میں اکٹھا کر لیں گے اتنا ہی اس دن ہمیں کام آنے والا ہے. قرآن سے ہم نور حاصل کرتے ہیں اور عمل سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں بھی ہمارے لیے نور ہیں، اور وضو کے اعضاء بھی ہمارے لیے نور کا کام کریں گے، چمکیں گے نا اس دن. اسی وجہ سے اللہ کے نبی ہمیں پہچانیں گے. تو یہ نور ہمیں اس قرآن سے ملے گا انشاءاللہ تعالی، اس پہ عمل کرنے سے ملے گا. اس کے ساتھ مستقل مزاجی سے اپنا کنیکشن، تعلق جوڑنے کے ساتھ اسے ملے گا. جس طرح ہر دن مختلف ہوتا ہے نا، اس طرح ہر دن کے تعلق میں اس کے ساتھ روحانیت آپ کو مختلف ملے گی. سمجھ رہے میری بات؟ ہر دن آنے والا ہمارے لیے مختلف رونما ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جب تعلق رکھیں گے تو ہر لمحے، ہر گھنٹے، ہر پل میں، ہر دن میں اس کے ساتھ تعلق. آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو حفظ کر رہے ہیں نا ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا. جب ہم صورتیں حفظ کرتے ہیں مائنڈ میں ایک خاکہ بنتا ہے نا، ہر صورت کا ایک ڈفرینٹ خاکہ ہے، ہر صورت کا ایک ڈفرینٹ خاکہ ہے. کسی میں خوشخبریوں والا خاکہ ہوتا ہے، کسی میں حالات و واقعات والا خاکہ ہوتا ہے، اور کسی میں انسان کو ایک عجیب سی اور طرح کی سٹوری، جیسے سورہ یوسف پڑھی ہے، دیکھیں کیا خاکہ بنتا. تو یہ انسان کے اندر کا وہ نور ہے جو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. اپنی ذات پر وہ محمود ہے جس نے یہ سارا سسٹم دیا، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک بھی ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور وویل للکافرین من عذاب شدید. ویل ہے، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، منکرین حق کے لیے جو قبول حق سے انکار کرنے والے ہیں. کتاب پا کر بھی، نبی پا کر بھی انکار کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں، ہم دور غیر قوموں کو کیا ہم سب سکھائیں بیچاروں کو، جن کو سکھانا بھی ہمارے منصب میں تھا. ہم امت وسط ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو سکھانے میں ناکام ہیں. ہم اپنے گھر والوں کو اس قرآن کے نور سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پا رہے ہیں وہ بتانے سے قاصر ہیں.
اور میں کہتی ہوں گواہی کے ساتھ، جو بچے ابھی کنٹرول میں ہیں نا، ان کے پاس، ان کے اوپر ابھی اپنی وہ جو ہے نا اس چیز کو لاگو کریں، جو سیکھا وہ سکھا دیں. ایسے نہیں کہ حکم دے کے پتہ آج میں نے قرآن سے یہ بات سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اور یہ کہتے ہیں. جو بچے ذمہ دار ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ ان کو ٹائم نہیں ملتا آپ کے پاس بیٹھنے کا. ابھی چھوٹے ہیں نا، تو چھوٹوں کو ہم پکڑ کے اپنی باتیں سکھا سکتے ہیں. یہ تربیت کا ایک بہترین عنصر ہوتا ہے. اس سے علم پختہ ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر قرآن کی ایک وحدانیت اور روحانیت آ رہی ہوتی ہے. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کے ہر جائز ناجائز طریقے کو اڈاپٹ کرنا اپنا منصب سمجھتے ہیں، اور آخرت کے لیے وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. دین بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بڑی ہے، عذر بڑے ہیں. کیا کیا توجیہات ہوتی ہیں. آپ ذرا دل سے کسی کو آفر کر کے دیکھ لیں کہ آپ آ جائیں، ہم ادھر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا گلاسگو میں اتنے لوگ ہیں؟ یہ جو آن لائن بہنیں وہی ہیں ہماری، وہ بھی ماشاء اللہ وہ تو دور دراز سے بھی ہیں. لیکن ہے کہ ان کے پاس عذر کیا ہے؟ کیا ان کو تک بات نہیں پہنچی ہوئی ہے کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی ہوئی ہے. کوئی نہ آنے کے بہانوں میں فاصلوں کو رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، نہیں آ سکتے. کوئی ہے کہ اپنی جس طرح بھی ان کے اللہ جانتا ہے کتنے ویلڈ ہیں ریزن، ہم نہیں کسی کو جج کرتے. لیکن اللہ کہتا ہے یہاں پہ، یہی دنیا کی سیل لگی ہوتی ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر بتا دیں مجھے، یہاں پہ سونا بک رہا ہوتا، وہ بھی پاؤنڈ کے عوض. سوچئے ذرا. پھر ہم کہاں سے، ہم کہتے کہ میں دور رہتی ہوں، اور پتہ چلتا اندلس کی بلڈنگ میں مل رہا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ تم کہاں پھر رہے ہو؟ مسجد میں نبی کا ورثہ بھی بٹ رہا ہے. اور وہ بھاگے. ان کا خیال میں تھا دنیا کی زرخیز زمین کو ملنے والی ہے. وہاں گئے تو وہ کہتے مایوس ہو کے آ رہے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ وہیں پہ ویٹ کر رہے ہیں. اب پوچھتے ہیں کیا پایا تم نے؟ وہ کہتے ہیں وہاں تو کوئی ورثہ نہیں بک رہا تھا. اب دنیا کا لالچ تھا تو وہ سارا کام کاج چھوڑ کے چلے گئے، اور کہتے ہیں وہاں تو مایوس ہو کے لوٹ رہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اگر یہاں دنیا کی وجہ سے پتہ چلے نا کہ یہاں پہ سونے کی ڈھیلیاں جو ہے نا وہ پاؤنڈ سے بک رہی ہیں. سبحان اللہ. گولڈ جس کو آج کتنا اس کا کیا ریٹ ہے، 300 سم تھنگ ہے کچھ، وہ گرام کے ساتھ 500 سم تھنگ ہے. بہرحال جو بھی ہے، تو وہ دیکھے نا اب وہ گرام میں کہ تولے میں 500 کہہ رہے ہیں. تو جو گرام میں ریٹ ہے 175 یا 200 سم تھنگ جو بھی ہے. اب وہ دیکھیں نا، وہ گرام ہے. اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں وہ 10 گرام کی ایک ڈلی ہے جو پاؤنڈ میں مل رہی ہے. پھر دیکھیں آنیسٹ ٹو گاڈ، اپنا جائزہ لے کے دیکھیں اپنے جو سب کے پاس عذر ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ بیمار ہیں اس وقت، آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گھر دور ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے. نہیں، آپ کو سب کچھ میسر ہوئے گا، سب کچھ میسر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دنیا کا مال جو بک رہا ہے، اور وہ بھی اتنا سستا. دیکھیں جب یہ سیلز لگتی ہے نا، یہ جو کہتے ہیں اوپننگ سیلز ہوتی ہیں، سنا میں نے ان کے بارے میں، اوپننگ سیلز ہوتی ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں نا بالکل لو پہ پاؤنڈ سٹیٹس پہ بعض اوقات وہ آور کے لیے چاہے اوپن کر دیں نا کہ ہر چیز پاؤنڈ کی. اور بندہ کہتا واو، اصل قیمت 330 کی اور پاؤنڈ میں دے رہے ہیں، بھاگو لو. اور ایک نہیں 4 اٹھانے کی انہوں نے پابندی لگائی ہوتی ہے، 1% ایک ہی لے سکتا ہے، 2 نہیں خرید سکتے. یہ دنیا کا لالچ ہے. اللہ کہتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کے لالچیوں نے حیات دنیا کو اوپر رکھا آخرت کے بدلے میں، آخرت کو نیچے رکھ دیا. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات کو صحیح سے سمجھا دے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. دیکھیں اپنی زبان بڑی فلیکسیبل زبان ہوتی ہے نا. اپنی زبان سے آپ وہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسری زبان سے اتنا نہیں آتا. تو آج الحمدللہ ہم سارے اپنی زبان کے سمجھنے والے ہیں. جو استعمال کو نہیں سمجھتے کم از کم میری بولی تو سمجھ رہے ہوں گے نا.
جن کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے ان کے لیے بھی میں سلام کرتی ہوں کہ وہ آتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہے کہ الحمدللہ وہ بات کو سمجھ رہے ہیں. تو کوئی چیز بھی معمہ نہیں آتی ہے، اصل میں اندر خیر ہونی چاہیے، خیر پانے کی طلب ہونی چاہیے. پھر نہیں یہ ہوتا کہ اچھا انگلش میں ہوتا تو میں آ جاتی، اردو میں تو نہیں آ سکتی. اتنے اجنبی ہیں ہم اپنی مادری زبان سے، اتنے دور ہیں ہم اپنی مادری زبان سے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل جو ہمارے ایک کہتے ہیں یہاں کے ایک ینگ جنریشن ہے جو یہیں پڑھی بڑھتی ہے، پڑھی بڑھی ہے، اور ان کو اردو پنجابی کا ورڈ بھی نہیں آتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر ایسا ایک آدمی میسر ہونا چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں وہ والدین پھر بھی ان کے ساتھ اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں، پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کہے کہ ہم بس ٹوٹلی اپنی زبان کو. اور ایک انگلش ٹیچر تھا مجھے یہیں پہ ملا تھا جب میں جایا کرتی تھی آئنز لینڈ کالج میں، تو اس نے وہ پرسنل بازو کا تھا، 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں وہ مجھے ایڈوائز کر رہا تھا کہ اپنی لینگویج کو کبھی پیچھے نہ چھوڑنا اپنے بچوں کے اوپر. خیر خواہ تھا نا، کہہ گیا. ورنہ کچھ تعصبی ہوتے کہتے ہیں یو نو دس از اے ناروے، یو ہیو ٹو اسپیک نارویجن. بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، بس یہ ہوتا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے میں نے بتایا. بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، اپنی زبان میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اوپر سے نکل کے آیا بندہ اور کہتا تمہیں پتہ نہیں تم کہاں رہ رہے ہو، تم ناروے میں رہ رہے ہو، تمہیں نارویجن بولنی چاہیے بس. اچھی منطق ہے بھائی تیری. تو یہ دیکھیں، یہ تو سمجھ نہ آنے والی باتیں نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ اپنی مدر لینگویج کو نہیں سمجھا. میں کوئی ایشین پیپلس سے تو ہم مخاطب ہیں، کوئی کہتے ہیں نا چائنیز سے مخاطب ہوتی تو سمجھتے کہ چلو بیچاروں کو ہماری زبان کی الگ بات نہیں آتی. تو الحمدللہ جنہوں نے خیر پانی ہوتی ہے وہ خیر پا جاتے ہیں. ہم نے پیغام دینے کے لیے کبھی کوئی رسول بھیجا، کیسے بھیجا؟ ان کی لینگویج میں، تاکہ ان کو بات اثر سے سمجھ آ جائے. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو العزیز الحکیم. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعہ سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں پھر نصیحت بھی دو باتوں سے انسان لے سکتا ہے. ایک کائنات کی دلائل سے جو معرفت الہی کی وجہ سے ہماری معرفت کا غور و فکر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسرا تاریخی دلائل سے بھی لے سکتا ہے، قوموں کے واقعہ سے بھی سبق لیتا ہے. اور تیسرا ہم قرآن سے بہت زیادہ سبق لینے والے بن جائیں. جہاں اپنے حساب سے ہمیں ایک اچیومنٹ کی باتیں چاہیے تھی وہ بھی بہت مل رہی ہیں، جہاں سے بچنے کے لیے ہمیں راستہ چاہیے تھا وہ بھی بہت عبرتناک واقعات نظر آ رہے ہیں. تو سبق لینے والے کو سبق اللہ دے دیتا ہے. جو پڑھنا چاہتا ہے نا اسے پڑھا دیتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے اسے سکھا دیتا ہے. ان واقعات میں پھر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. صبر اور شکر، صبر اور ذکر، صبر اور تقوی، سب ساتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شکر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ شکر دراصل نعمت دینے والے کا محبت اور عاجزی کے ساتھ اعتراف کرنا اس کے سامنے، یہ شکر ہے. کسی نے آپ کے ساتھ رہنمائی کی، کوئی آپ کو گفٹ دیا، آپ انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. ابن قیم کہتے ہیں جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا، جیسے اسلام ایک نعمت ہے، یا اپنی تکلیف کو بھی جو کہ ایک نعمت ہی ہوتی ہے اس کو نہیں پہچانتا اور اس سے جاہل ہے، تو کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کتنی ہی ہماری بزرگ مائیں ایسی ہیں جو ہر مشکل تکلیف میں کہتی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. بیماری تو چل رہی ہے لیکن اللہ جس حال میں رکھے بچے میں خوش ہوں، اس کی منشا میں خوش ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رو کے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پریشانی ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا، یہاں ستائی گئی، وہاں ماری گئی. جبکہ مومن خوشی اور تکلیف دونوں میں شکر گزار ہوتا ہے. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں. خوشی میں اللہ کا شکر اور طریقے سے ادا کر رہا ہوتا ہے، تکلیف میں اور طرح اللہ کو پہچان رہا ہوتا ہے اور اس پہ بھی شکر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رات اگر آئی ہے تو میرے سکون کے لیے آئی ہے. اور اس شکر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، پیچھے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے مزید کھل کے سامنے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ کہ نعمت کو تو پہچانتا ہے مگر دینے والے کو نہیں پہچانتا. نعمت تو مل گئی، وہ اس میں تو بڑا خوش ہے، لیکن کس نے دیا اس کو بودر نہیں ہے. بس اسے مجھے جو چیز چاہیے تھی مل گئی، دیٹس اٹ. یہ شکر نہیں ہے.
اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں نعمت دینے والوں کو پہچانتا مگر نعمت کا انکار کرتا ہے. رب کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نعمتوں سے منکر ہے. میں نہ مانوں، یہ بھی نہ شکر پن ہے. پھر آخری کریکٹر ہے کہ نعمت کو بھی پہچانتا اور نعمت دینے والوں کو بھی پہچانتا ہے. اور اس کے اندر پھر آٹومیٹکلی عاجزی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے، وہ محبت پاتا ہے اس کی. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں فیل کرنے لگتا ہے. سب سے بڑا تو اللہ ہے نا جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. اپنے رسول کی نعمت بھی دی اس نے، ان کے ذریعے ہمیں اپنا دین سکھایا. پھر اس پہ وہ راضی بھی ہونے لگتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے. تو نعمت دینے والے کو پہچاننا شکر ہے، نعمت کا اقرار کرنا شکر ہے، اور نعمت دینے والے کے سامنے عاجزی انکساری محبت سے پیش آنا شکر ہے. اور پھر اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق یوز کرنا سب سے بڑا شکر ہے. اور شکر سے پھر انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک انتہائی خوبصورت انسان، پازیٹیو انرجی والا. وہ کبھی بھی روتا ہوا نہیں دکھے گا، کبھی مایوس نہیں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بنا دے. بس چہروں پہ پھر ان کے جو ہے نا غم کے اثرات نہیں ملتے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے یہ نا انڈر ججمنٹ کریں کہ اچھا جی ان کو تو شاید غم ہی نہیں ملتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. نبی بھی غموں سے چھانے گئے. کبھی نہ کہیں کہ جس نے آپ کو شو آف نہیں کیا کہ یہ ان کی زندگی تو بڑی سموتھ چل رہی ہے. شاید ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے نا آزما رہا ہے. لیکن اس میں جب شکر کرنے والے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یاد رکھو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، تم کو فرعون والوں سے چھڑایا، یا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا دیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی ہی سخت آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا. یہ سب سے اچھا اثر ہوتا ہے شکر گزاری کا. انسان کی نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں. اور جب شکر گزاری اوپر تک پہنچ جاتی ہے نا، نعمتوں میں اضافہ دنیا میں ملتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا قبولیت ہوگی میرے شکر کی. اور کفرانی نعمت کرو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. اور آپ سے ہم نے اس شکر کے لیے عورتوں کو وارن کیا تھا کہ اپنے خامدوں کی شکر گزار بن کے رہنا، کیونکہ میں نے معراج پہ ایسی عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا جو اپنے خامد کی ناشکریاں ساری زندگی ان سے فیض حاصل کرتی ہیں. لڑائی ہوتی ہے تو منٹ میں کہہ گئی تم سے دیکھا ہی کچھ نہیں میں. اس گھر میں تو میں نے سکون پایا ہی نہیں. میں اپنے گھر میں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں زیادہ خوش تھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں ظلم کے، جہالت کے، شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے چل. یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کو پریفرنس دینے والا بنا دے، اپنی آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے، نہ کہ دنیا کو. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے. یا الہی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ نعمت ہدایت پہ تیرا شکر کرتے ہیں اور اس پہ تو ثابت قدمی عطا فرما، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، ہر کام کو انجام اللہ اچھا کرنا، موت کے قریب کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمانا، اور موت کے بعد اللہ اپنے صالحین اور مقربین میں شامل فرمانا. یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا اور ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.